بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوکا کولا کی ریسیپی کو ایسا کیا خطرہ لاحق ہے جو اسے تجوری میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے؟ کوکا کولا ہم سب کا پسندیدہ مشروب ہے۔ اس کے ذائقے میں ایسا کوئی جادو ہے کہ جو ایک دفعہ اسے پی لے پھر پیتا رہ جاتا ہے۔ اگر اس مشروب کی طرف عمومی رجحان کے حساب سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یہی ہمارا قومی مشروب ہے۔ اس کے علاوہ کوک اسٹوڈیو نے کوکا کولا کے خریداروں میں دیوانگی کی حد تک محبت ڈال دی ہے۔ کوکا کولا سب سے پہلے 8 مئی 1886 کو جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں مقامی ماہر دواساز ڈاکٹر جان اسٹیت پمبرٹن نے تیار کیا۔ پھر اس کو مقامی فارمیسی میں نمونے کے طور پر رکھ کر سوڈا فاؤنٹین ڈرنک کے طور پر فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ کوکا کولا کا جو فارمولہ بنایا گیا بنیادی طور پر کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کی شکل میں تھا، جسے بعد ازاں رجسٹرڈ میڈیسن کے طور پر تسلیم کرایا گیا تھا۔ تاہم جب کوکا کولا یہودی تاجروں کے ہاتھ لگا تو یہ مسکن آمیز دوا سے زیادہ سافٹ ڈرنک بن گیا۔ یہودی تاجروں نے اس کے فارمولے میں بعد ازاں کئی تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ فارمولہ اس زمانے کے مشہور فارمسٹ جیکب فارمیسی اٹلانٹا کو پیش کیا گیا، اور اس فارمولے کی بنیاد پر جیکب فارمیسی کے کیمیا دانوں نے اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کر کے اسے یہودی تاجروں نے اس مشروب کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، جسے آج ہم کوکا کولا کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ چھڑنے کے ساتھ ہی کاروبار میں گراوٹ کے باوجود کوکا کولا بھرپور منافع میں رہا۔ کوکا کولا نے امریکی مسلح افواج میں ہر شخص کو محض 5 سینٹ پر فراہمی شروع کر دی، جس سے اس کو موقع ملا کہ وہ ان مقامات پر بھی سیمپل بھیجے جہاں اس کو رسائی کا پہلے موقع نہ ملا تھا، اور جنگ کے دوران 5 ارب سے زائد کوک کی بوتلیں استعمال ہوئیں۔ کوکا کولا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ کمپنی یہودیوں کی ہے جو مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے شراب اور سور کے گوشت کا سفوف استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال پینے کے لیے تو ہوتا ہی ہے، لیکن چھتیس گڑھ کے کسان کوک اور پیپسی کا استعمال کیڑے مار دوا کے طور پر کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کوک اور پیپسی کیڑے مار دوا کی طرح مؤثر تو ہے ہی، ساتھ سستی بھی ہے، لیکن کوکا کولا کمپنی نے اپنی کولڈ ڈرنک کے اس طرح کے استعمال کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کوکا کولا میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیڑے مار دوا کے طور پر کیا جا سکے۔ چھتیس گڑھ کے درگا راج ناتھ گاؤں اور دھمتری اضلاع کے کسانوں نے دھان کی فصل میں لگے کیڑوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کیڑے مار دوا کی جگہ پیپسی اور کوک کا استعمال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن کیڑوں پر کسی بھی کیڑے مار دوا کا استعمال نہیں ہوتا وہ بھی ان مشروبات سے مر جاتے ہیں۔ کوکا کولا والے اپنی ریسیپی کو آج تک منظر عام پر نہیں لائے، اور یہ سخت حفاظتی سسٹم کے اندر موجود ہے، اور لوگ اس کی کھوج میں ہیں کہ اس ریسیپی میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے ہائی ٹیک والیٹ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاص ریسیپی کو کوک کے حکام بالا میں سے صرف 2 لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں بھی یہ اختیار دینے سے پہلے حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس راز کو افشا نہیں کریں گے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اسے اتنا محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ سن 2012 میں کوکا کولا نے $248 ملین اور سن 2015 میں $350 ملین کی خطیر رقم پاکستان میں اپنی انڈسٹری کی اپگریڈیشن کے لیے صرف کی، اور اب تک پاکستان میں کوک کی 8 فیکٹریز کام کر رہی ہیں۔ پاکستانی ہر سال $1.3 بلین کاربونیٹڈ شربتوں پر خرچ کرتے ہیں، جس میں کوک کا حصہ 30% ہے۔ کوکا کولا اپنے اس برانڈ کے علاوہ بہت سے دیگر اور انرجی ڈرنکس بنانے والا ادارہ ہے۔ کوکا کولا کے دیگر مشہور مشروبات میں فانٹا اور اسپرائٹ بھی شامل ہیں، جبکہ یہ کمپنی جوس، ڈبہ بند کافی اور چائے بھی تیار کرتی ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ اس ادارے کے مشروبات استعمال کرنے والے افراد کی تعداد بلینز میں بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کمپنی کے ملازمین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔